الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. حضرات محترم، تبوک ملک شام کی سرحد کے پاس ایک مقام ہے. اس دور کے اندر ملک شام جو تھا یہ رومی عیسائیوں کی حکومت کا صوبہ تھا. غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ روم کا عیسائی بادشاہ ہرقل یہ تبوک کے مقام پہ بہت بڑی فوج لاکھوں کی تعداد میں جمع کر رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور اس نے سب فوجیوں کو سال کے پہلے ہی پیسے دے کے راضی کر لیا ہے. تو وہ مدینے پہ حملہ کریں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ وہ جو ہم پہ حملہ کریں گے ہم ہی وہاں جا کے کیوں نہ ان کے ساتھ جنگ کریں. تو یہ جو تھا غزوہ تبوک کا موسم یہ بڑا سخت تھا، گرمی بڑی سخت تھی. پتہ ہے گرمی پڑتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. آج کل اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، وہ تو علاقہ بھی گرم ہے بڑا. گرمی کا موسم تھا اور تنگی بھی تھی بڑی، جو فصل کا پکنے والی فصلیں پکی ہوئی تھیں، باقی جو پہلی فصلیں وہ ساری ختم ہو گئے تھے خرچے کچھ. تو سفر بھی بڑا لمبا تھا، 1000 میل کا سفر، اور مقابلہ بڑے سخت. جو لوگ تھے دشمن بڑے، ان کے ساتھ مقابلہ تھا. تو مسلمانوں کو اس جہاد میں نکلنا بڑا مشکل پیش آیا، اور کئی مسلمان سستی کر کے رہ بھی گئے جہاد سے. باقی منافق تو ہیلے بہانے کر کے نا جھوٹے وہ سارے رہ گئے تھے منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ عام اعلان فرما دیا. پہلے اللہ کے نبی غزوات میں جاتے تھے تو عام اعلان ہی فرماتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے. وقت پہ اعلان فرماتے تھے، لیکن یہ پہلے اللہ نے نبی اعلان فرماتے تھے سب حضرات کھل کے تیاری کر لیں ذرا جنگ کی. اللہ کے نبی نے اس غزوے کا اعلان بھی فرما دیا اور پھر چندہ بھی مانگا. اس میں اللہ کے نبی نے اس غزوے کے لیے چندہ مانگا. دین کے لیے چندہ مانگنا بھائی، دین کے لیے، اپنے لیے نہیں. دین کے لیے چندہ مانگنا یہ نبی کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے چندہ مانگا، فرمایا مجھے چندہ چاہیے غزوہ تبوک کے لیے، دشمن سے جنگ لڑنی، میرے صحابیوں چندہ دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے محبوب میں چندہ پیش کرتا ہوں. کتنا چندہ؟ 100 اونٹ میں ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں. 100 اونٹ. اب دے رہے اونٹ کتنے کا آج کل. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان بیٹھ جاؤ. عثمان پھر اپیل کی کہ مجھے چندہ چاہیے جنگ کے لیے. پھر حضرت عثمان اٹھے، عرض کی آقا جتنی مرضی اپیل نہیں کرو، اب میرے ہی نمبر ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق نے جو گھر میں تھا وہ لا کے رکھ دیا سارے کا سارا. حضرت عمر نے آدھا لا کے رکھ دیا، اب میرے ہی نمبر ہے. عرض کی آقا میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں، میں ساز و سامان کے دیتا ہوں 200 اونٹ. اللہ کے نے پھر فرمایا کہ مجھے چندہ چاہیے، چندہ دو. حضرت عثمان پھر اٹھے،
عرض کیا کہ میں چندہ کی کیا چندہ، میں 300 اونٹ 100 اونٹ اور دیتا ہوں، تو میں ساز و سامان بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا اچھا عثمان بیٹھ جا میرے غنی عثمان، بیٹھ جا میرے سخی عثمان۔ عثمان بیٹھ گئے تو اللہ نے پھر فرمایا مجھے چندہ چاہیے۔ حضرت عثمان اٹھ کے گھر کی طرف چل پڑے اور فرمایا لوگو آگ لگاؤ اس دولت کو جو دولت نبی کے کام نہ آئے، آگ لگا دو اس دولت کو۔ گھر میں سے 1000 اشرفی، اس دور کے اندر وہ کیسر و کسرا جو تھے نا، ان کا سونے کا سکہ تھا، یہ جیسے ڈالر یورو چل رہے ہیں کافروں کے، دونوں ملکوں کا سکہ تھا اشرفی دینار۔ 1000 اشرفی سونے کی لا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی جولی میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی ان اشرفیوں میں ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ پھر نبی کا مسکرانا، پھر نبی کا مسکرانا ہے، نبی کی خوشی، کروڑوں خوشیاں بھی نبی کی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھائیو۔ اللہ ہم سب کو اپنی خوشی بھی اور اپنے محبوب کی خوشی بھی دن قیامت کی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوش ہو رہے نبی۔ اور پھر جملہ فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے حق میں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا، کوئی بھی کام عثمان کا کام عثمان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، جو مرضی کرے، جو بھی عمل کرے گا آج کے بعد عثمان، وہ عمل عثمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اللہ، میں کہتا ہوں جو حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں یہ، وہ ان کے لیے اللہ کے نبی ایک فرمان کافی ہے، ایک ہی بس، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، عثمان کا کوئی عمل عثمان کو ضرر نہیں پہنچائے گا، چاہے کسی کو گورنر سے ہٹائے، چاہے کسی گورنر پہ بٹھائے، اپنے پاس سے دے، بیت المال سے دے، کوئی عمل عثمان کا عثمان کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے آج کے بعد عثمان وہی کام کرے گا جس کام کو اللہ بھی پسند کرے گا، اللہ کے رسول بھی پسند کرے گا۔ چندہ مانگا، اعلان بھی فرما دیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا تم کو کہ جب کہا جاتا ہے تم کو کہ نکلو اللہ کے راستے میں تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف؟ کیا ہو گیا تم کو؟ تم تو بڑے شیر ہو، اللہ کے رسول کے شیر ہو سب صحابہ، تو کیا ہو گیا تم کو کہ جب تم کو کہا اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہوتے، مطلب اپنی کھیتی باڑی کی وجہ سے، فصلوں کی وجہ سے، گرمی تنگی کی وجہ سے بوجھل ہو کے زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے ہو تم؟ کیا ہو گیا تم کو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا راضی ہو گئے تم ساتھ دنیا کی زندگی کی آخرت سے؟ آخرت کے بجائے تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اگر تم نے یہ سودا کر لیا ہے آخرت کی جگہ دنیا کو، تو پھر یہ گھاٹے والا سودا ہے، یہ بڑا نقصان والا سودا ہے، فائدے والا سودا نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، قلیل ہے ہی نہیں۔ قلیل کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا جو بھی اکٹھی کر لو یہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں جو جنت عطا فرمائے گا وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ قلیل ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی قدر و منزل اللہ پاک کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بھائی یہ دنیا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے اس کے لیے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے دنیا سے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا بہتر نہیں ہے، آخرت بہتر ہے، دنیا باقی نہیں رہے گی، آخرت باقی رہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات اللہ پاک نے صرف قرآن میں نہیں بیان فرمائی بلکہ جو پہلے صحیفے ہیں یہ بات اللہ نے ان میں ہی بیان فرمائی ہے کہ لوگوں دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے، دنیا باقی نہیں، آخرت بہتر ہے۔ اور ان ھذا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے
کہ دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے، اور دنیا باقی، آخرت باقی ہے۔ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے یہ آخرت کے مقابلے بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کتنی سخت رہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے بھائی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم نے تو کبھی جہاد کا سوچ کے دل میں بھی نہیں بات آئی، بلکہ ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں جہاد، یہ ان کو دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، وہ پیسے کے لیے تو نہیں دے رہے، یہ تو دنیاوی مالک کتنے کے بنا لی انہوں نے جی، افغانستان میں یا کشمیر میں یا فلسطین میں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ اگر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو عذاب ہی نہیں بلکہ دردناک عذاب دے گا۔ اور جو بھائی مسلمان قومیں جہاد کو چھوڑ دی ہیں نا، وہ پھر ذلیل و خواری ہوتی ہیں دنیا میں، جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں، چھوڑ دیا جہاد کو، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ پہ توکل چھوڑ دیا، کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو دردناک عذاب دے گا، دوسرا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، اللہ کہ تم کو ختم کر کے ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ اپنے کام دے گا جہاد والے، اللہ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے تم اس کو کچھ بھی، اللہ کا تم ذرہ برا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم، اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہیں بدل دوسروں کو لائے گا تمہاری جگہ، تو پھر اللہ کا تم ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا بھی اللہ پاک کی بھائیوں کی عبادت نہ کرے، نہ مانے، اللہ پاک کا مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اللہ کی اطاعت کرے، نیکی کرے، تو اللہ پاک کا مچھر کے پر کے برابر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو نیکی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، اور جو گناہ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہی برباد کر رہا ہے، اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ وہ تو شان والا ہے، وہ عظیم الشان ہے، وہ حی و قیوم ہے جی، اس کی شانیں ہیں زمین و آسمان کے اندر، اس کی بڑائیاں ہیں، کبریائیاں ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی نہ مانے اس کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ اللہ تم کو دردناک عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، اور تم کو بدل کے دوسری قوم کو تمہاری جگہ لانے پہ بھی کیا ہے؟ قادر ہے اللہ۔ اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلیں ساری ہمارے لیے ہیں، مشکل اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، الا تنصروہ، اگر تم اس رسول کی ما تحت الاسباب، دیکھو تے ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور مانگنی جائز ہے۔ ما فوق الاسباب ہے جہاں وسائل ذرائع ختم ہو جائیں، پھر وہ مدد کس سے مانگنی ہے بھائیوں؟ یاد رکھیں ما تحت الاسباب مدد ہے، جی پانی پلا، میری مدد کر، پیسے دے، جی کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کاموں میں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں نہیں۔ لیکن ما فوق الاسباب، جہاں ذرائع اسباب ختم ہو جائیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے، نبی ولی سے، کسی سے مدد مانگے، یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ وہ پھر کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، ما فوق الاسباب، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی رسول کی، ما تحت الاسباب فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے رسول کی مدد کی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ نکالا تو رسول کو کافروں نے مکے سے، اس مدد نہیں کی اللہ پاک نے، جو پہلے مدد کر سکتے تھے اب بھی مدد کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کرو۔ اللہ کیسے سخت جملے آ رہے ہیں بھائی۔ ثانی اثنین، جبکہ دوسرے سے دو میں سے، ایک نبی اور ایک دوسرے، جبکہ نبی دوسرے تھے، دو میں دو تھے نا، اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق، دونوں میں سے دوسرے کون تھے؟ اللہ کے نبی، جبکہ دوسرے تھے دو میں سے۔ اللہ اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں کہاں سے؟ غار میں تھے۔ کون کون؟ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر. ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اندازہ لگایا اب ابھی جائے غار ثور دیتا ہوں. میں گئے تھے دیکھی تھوڑی سی بس شروع میں دیکھی ہم ڈر گئے بھائی یہاں نہیں جا سکتے. خوف نہ وہ پتھری ایسے ڈر آتا ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ ہے سانپ کوئی پوری چیزیں جانور تھوڑا سا بس بھائی ہم نہیں کرتے. لوگ جا رہے تھے پتہ جاتے بھی ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ ہم 3 میل ہے وہاں سے اس کی بلندی چڑھائی. دیکھو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو حالانکہ دشمن خوف ڈر یہ بھی ہے تو کندھوں پہ بٹھا کے نبی کو رات کے اندھیرے میں پھر چڑھائی چڑھی. اب جانا کئی لوگ راستے میں سے آ جاتے ہیں اتنا مشکل سفر ہے لیکن اللہ پاک لے گیا اپنے نبی کو ابو صدیق کو. غار پہ پہنچے تو عرض کی آقا آپ یہاں باہر تشریف رکھیں تو پہلے میں اس کے اندر جاؤں گا میں اس کو صاف کروں گا اگر کوئی موذی جانور کو ایسی ویسی تکلیف ہوئی تو مجھے پہنچے اللہ کے نبی آپ کو نہ پہنچے. یہاں سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہوگی اور دل میں پہلے ابو بکر صدیق کی محبت آئے غار میں پہلے ابو بکر صدیق ہے پھر نبی گئے اسی طرح دل میں پہلے ابو بکر صدیق کی محبت آئے پھر نبی کی محبت آئے. جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے اس میں نبی کی محبت نہیں آ سکتی. نبی سے پیار کرتا ہے اس کو ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی پڑے گی بلکہ نبی کے سارے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی نبی کی آل سے ہی محبت کرنی پڑے گی کلہم مسلمان سے محبت کرنی پڑے گی اس کو. ابو بکر صدیق اندر گئے جی اندھیرا تھا رات بھی اندھیری اندر بھی کون سے بلب پڑ رہے تھے اندھیرا تھا غار کے اندر بھی رات کو. چادر تھی ان کے پاس چادر پھاڑی جتنے سوراخ تھے اس کی غار میں سارے چادر پھاڑ کے بند کر دیے اس کو. کنکر روڑے وغیرہ تھے وہ جو سارے باہر نکالے تو ایک سوراخ بچ گیا تو اس پہ اپنا پاؤں رکھ لیا. ابو بکر صدیق کو اپنی جان پیاری نہیں کون پیارا ہے اللہ کا نبی پیارا ہے. پاؤں رکھ لیا تو عرض کیا کب آ جاؤ اللہ کے نبی پھر غار میں تشریف لے گئے بلکہ ابو صدیق کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے بلکہ سو گئے نیند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے وہ روح پرور منظر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے رحل پہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہو. اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن نیچے ریل نبی ابو سے گود اور پڑھنے والا کون ہے اوپر ابو بکر صدیق. سانپ آیا ڈنگ مارا ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ پاؤں نہیں ہلایا ڈنگ مارا تکلیف ہوئی حرکت بھی نہیں کی وجود کی حرکت بھی نہیں دی وجود کو پاؤں بھی نہیں ہلایا تکلیف ہوئی آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے اور نبی کے چہرے پہ آنسو گرے. 2 دفعہ ابو بکر صدیق کے آنسو نبی کے چہرے پہ گرے ہیں ایک غار میں اور ایک وفات کے بعد عائشہ کے حجرے میں. لیکن غار میں اللہ کے نبی کے چہرے پہ ابو بکر صدیق کے آنسو گرے. ابو بکر اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا لما یبکی وہ کیوں روتا ہے گفتگو کی. لیکن وفات کے بعد جب آنسو گرے نہ آنکھیں کھولی نہ گفتگو کی کوئی کیونکہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نبی ہو ولی ہو تو اس جہان سے ہر لحاظ سے تعلق کٹ جاتا ہے اس کا. دیکھنا سننا بولنا چلنا پھرنا سب ختم ہو جاتا ہے. نہ آنکھیں کھولی نہ گفتگو وہاں گفتگو فرمائی ہے اور اپنا بات بھی کی ہے آنکھیں بھی کھولی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ اپنا لعاب دہن لگایا. اللہ پاک نے درد بھی ختم کر دی اسی وقت زخم بھی ختم کر دی. اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن عرب کے کڑوے کنویں میں ڈالا ایک مرتبہ تو اللہ پاک نے اس کڑوے کنویں کو شہد کی طرح میٹھا بنا دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالن والی ہانڈی میں ڈالا. سینکڑوں صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے کھانا ختم ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت علی کی بیمار آنکھوں میں لگایا. علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اپنا لعاب میری آنکھوں میں لگایا تو 300 میل سے مجھ کو ملک شام کی پہاڑیاں نظر آنے لگی.
یہ نبی کے معجزے، یہ نبی کے 3000 سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہاتھ نبی کا ہے، طاقت کس کی ہے بھائی؟ ہاں یہ یقین رکھو، یہ کمال کس کے ہیں سارے؟ یہ اللہ کے کمال ہیں۔ ہاتھ نبی کا، طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ ہاتھ ولی کا، طاقت کس کی ہے؟ یہ کرامت ہے بھائی۔ ہم ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے معجزے کو بھی مانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ولی نبی اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے نہ کرامت دکھا سکتا ہے نہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ نبی ولی کرامت معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا نبی ولی کے ہاتھ سے جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کی مرضی ہوگی اس وقت کرامت ظاہر ہوگی ولی کے ہاتھ سے، اس وقت معجزہ ظاہر ہوگا۔ اللہ یہ سب طاقتیں اللہ کی ہیں، یہ تو اللہ پاک اپنے نبیوں ولیوں کے ہاتھ سے کرامت اور معجزے کو ظاہر کر کے اپنے نبیوں ولیوں کا نہیں عزت بناتا ہے، طور جس کو کہتے ہیں، ورنہ یہ سارا کام اللہ پاک ہی ہے۔ طور کا مطلب یہ کہ لوگوں دیکھو، جس کام کو پوری دنیا میں مل کے نہیں کر سکتی تھی وہ کام اللہ نے اپنے ولی کے ہاتھ سے کرا دیا، وہ کام اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ سے کرا دیا۔ لیکن لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ نبیوں ولیوں کے معجزوں کو دیکھ کے لوگوں نے رب بنا لیا نبیوں ولیوں کو، جو چاہیں کرا، یہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا، وہ دیکھو جی وہ فلانا ولی ہے جی، وہ شیر سے بہ گیا، بہ سکتا کوئی شیر سے؟ بیٹھا بھی اللہ نے بٹھایا، آپ نہیں بیٹھا، وہ سپ پھڑ لے ہاتھ دے اندر ہے جی۔ یہ کرامتیں ہیں اولیاء اللہ کے، اور معجزے بڑے ہیں، دوسرے نبیوں کے معجزے ہمارے نبی کے بڑے معجزے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سارے کمال کس کے ہیں؟ یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ پاک کی طاقتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی جی اللہ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے مکڑی۔ لو مکڑی بھی کچھ ہے، کیا ہے مکڑی؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہ سمجھتے مکڑی نہ اس کے جالے کچھ مری دیتے ہیں۔ آ جا میدان دے، کوئی وڈے چوڑے پلان نہیں کی تھی اپنی نبی کی حفاظت کی، مکڑی آ جائے ادھر آ گئی، آنے سے جاڑا بنا رہی گار کے، ٹھیک ہے یار وہ جاڑا بنا چلے مکڑی۔ کبوتری نو کیا 2 انڈے یہ انڈے دے دے اس کے گار کے منہ پہ، بس ٹھیک ہے یار۔ ابو جال بھی اپنے گنڈے مشنڈے لے کے صبح کو آ گیا، فوجی پاؤں کے دیکھ کتنے ماہر تھے لوگ، پتھروں پہ پاؤں کے نشان دے بل ادھری ہی آئے ہیں جی، کہاں سے؟ اللہ کے مکے سے چلے اللہ کے نبی ابو صدیق، اور پھر اٹھا بھی لیا کندھوں پہ، پھر بھی وہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ غار کے اوپر آ گئے بھائی مان۔ تو کھوجی نے کہا جی ابو جال صاحب تمہارا دشمن نہ اس غار کے اندر ہے، اس میں۔ ابو جال نے کہا کہ وہ جاڑا لگا ہوا ہے اتنا پرانا، یہ تیرے باپ نے لایا تھے آگے، ایک ہی نے لایا تھے، اتنا پرانا جاڑا لگ گیا ہے، ٹوٹیا نہیں، اگر اندر ہے تو جاڑا ٹوٹتا نا، یہ انڈے یہ نہیں ٹوٹے۔ تو کہ نہیں جی اسی میں ہے تمہارا دشمن، تم جھوک کے لگے، ہم کیوں جھوک کے دیکھیں؟ ہمارا دشمن یہاں ہے ہی نہیں، جاڑا کیوں نہیں ٹوٹے یار، یہ انڈے کیوں ٹوٹے؟ یہاں نہیں ہمارا، یہاں لے پھر ہمارا دشمن اور طرف لے گیا ہے، ہمارا سارے واپس آگے دلیل اکھاڑ دو۔ بھائیو جب ابو صدیق نے نبی کلمہ پڑھا تھا نا، اس وقت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور جب ہجرت فرمائی نبی کے ساتھ اس وقت 5,000 درہم رہ گئے، سارے نبی کے قدموں کو قربان کر دیے۔ اور جب ابو صدیق نے رخصت ہوئے دنیا سے تو ابو صدیق کو نیا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، 2 پرانی چادروں میں کفن دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھو ہمارے نبی کے صحابہ کس طرح زندگی گزار گئے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کر کے آخر بنا گئے ہیں۔ ہم کو بھی اللہ پاک ایسی توفیق نصیب فرمائے بھائی، چلے جانا اتوں نہیں رہنا کسی نے، وہ آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے، 2 سال 2 سال بعد جب اس موت کا وقت مقرر ہے، پہلے نہیں موت آئے، ایک سیکنڈ بھی نہیں موت آ سکتی، جتنی مرضی گولیاں مارو جو مت نہیں آئے گی، اور جب آ گئی تو اس کے پیچھے چلے جانا ہے بھائی۔ یہاں سے آخرت کی تیاری کرو، اس آخرت کی فکر کرو، قبر کا فکر کرو، موت کا فکر کرو جی، اللہ وہاں عزت نصیب فرمائے، وہاں آخرت کی کامیابی ہے بھائیو، آخرت کی ناکامی، یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کوئی شے نہیں، ساری دنیا مل جائے
کچھ نہیں، کچھ بھی نہ پاس ہو تو کوئی ناکامی نہیں. وہ آخرت کی لامحدود زندگی جس کا کوئی حد بننا کنارہ ہے ہی نہیں، اتنی لمبی زندگی ہے ہی زندگی، وہ وہاں موت ہے، موت کوئی موت آ جائے گی وہاں. جنتی جنم کا بھی موت سے تم پہ آتی تھی، بس اب موت نہیں آئے گی، تم نہیں رہو گے کافر و مشرک اور ایمان وال تم جنت میں رہو گے. اللہ کافر و مشرک ہمیشہ ناراض رہے گا اور جنت میں اللہ ہمیشہ راضی رہے گا، خوش رہے گا. میرے بھائیوں تو محنت کر لو، دے لو، یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی کلاس کو آباد کرو، سوچو، غور کرو، اس کو بڑھاؤ، خود دیا ہو اس کے اندر، خود تو آپ دوسروں کی فکر کرو. کوئی ساتھی ادھر ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، اس کو ملو، بھائی کیا فکر ہے، کیا بات ہے، اس کو چلاؤ کلاس کو انشاءاللہ. جیسے جیسے یہ کلاس چلتی جائے گی ویسے ویسے اللہ آپ کی دنیا بھی آباد کرتا جائے گا، آخرت بھی آباد کرتا جائے گا. اس سے نہ دور ہونا. یہ قرآن ہے، یہ سچی سچی کتاب ہے، بے عیب. میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی دل میں شک و مول تو پتہ اپنی بات سے معنی کر رہے ہیں، اپنی بات سے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر میں نے غلط معنی کیا قرآن کا مفہوم، میرا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. اس سے زیادہ میں کیا گارنٹی دوں آپ کو بتلا ہوں. اور یہ مولوی گارنٹی آپ کو کوئی دے گا، پوچھ لیا مولوی سے، کوئی دے گا. ہاں الحمدللہ کہ اگر میں نے اس کا جان بوجھ نہیں زیادہ تو کوئی مجھ سے غلط ساہون کوئی بھول کر کوئی بات ادھر ہو گئی ہے جی، بھول کو اللہ معاف کرے. اگر ارادہ تن قصدن جان بوجھ کے میں نے اس کا معنی غلط کیا اور مفہوم، تو میرا سیدھا جہان، مجھے پتا ہے سیدھا جہان ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے یہاں غلط معنی بیان کر کے میں جہنم میں، مجھے کیا فائدہ ملے گا. تو الحمدللہ اللہ قرآن تو اللہ نے علم عطا فرمائے انشاءاللہ، اس کا معنی بھی صحیح ہو بیان ہو رہا ہے اور مفہوم بھی انشاءاللہ صحیح بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اللہ مجھ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا. میری بھی آخرت بن رہی ہے اور آپ لوگوں کی بھی آخرت بن رہی ہے الحمدللہ. اس کو دل میں بسا لو، قرآن کو محبت عظمت لے آؤ اس کو. یہاں کوئی کتاب، کروڑوں کتابیں بھی اس کی ایک عید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی سچی سچی کتاب ہے، کیا ہے اور کتابیں کی مقابلہ، وہ سب کتاب نہیں ہے. کتاب یہی ہے، ذالکل کتاب، یہی کتاب ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں ہے. یہی کتاب ہے، یہ اونچی سچی اعلیٰ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. عرش سے آیا ہے، لوح محفوظ سے ذریعہ جبریل آیا ہمارے نبی کے ذریعے، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. خوش نصیب لوگ ہو تم، خوش قسمت ہو، اللہ جڑ گئے اس کے ساتھ. اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا چاہیے. تو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب مرضی آپ کی بھائی، اس کو قبول کر لو، مرضی ہے، چھوڑ دو، اس کی مرضی ہے. نہ قرآن کا کچھ بگڑے گا نہ اللہ کچھ بگڑے گا. کوئی بھی نہ پڑھے اس کو، کوئی نہ مانے، قرآن کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. کوئی ہمارے نبی کو نہ مانے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں. ہمارے اللہ کوئی نہ مانے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کرے گا اپنی بیڑا گرک کرے گا، جو اپنا کرے گا اپنی بیڑا بات کرے گا. ہماری فائدہ اس میں. ہاں جی چلے آگے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے، غار میں، اللہ کے محبوب اور ابو صدیق. اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے وہ رسول اپنے صاحب سے. اللہ صاحب کون تھے صاحب غار میں؟ ابو صدیق. صاحب سے، اپنے صاحب سے، اللہ ساتھی. ابو بکر صدیق کی صحابیت کا قرآن اعلان کرتا ہے. ابو بکر صدیق کی صحابیت کو قرآن کہتا ہے. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کا صحابی ہے، قرآن سے ثابت ہے بھائیو. جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا منکر ہے. قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو. یہ کہہ رہے جب فرما رہے تھے رسول اللہ سے اپنے صاحب کے، ساتھی کے، صحابی کے، کیا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے بھی ساتھ ہے. یہی مطلب ہے اس کا، جس طرح میرے ساتھ اللہ کی، اس طرح تیرے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. تو میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے. یہ حزن تو تھا نا غم، وہ صدیق اپنے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کا غم تھا. اگر مجھے کچھ ہوگا کوئی پرواہ نہیں، اگر رسول کو کچھ ہو گیا تو کہاں سے ایسا رسول اللہ ہوگا. فرمایا لا تحزن، نہ غم کر. ابو بکر اس لیے ابو بکر صدیق غم کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کو ان کے پاؤں نظر آ گئے تھے، کافروں کے جو باہر کھڑے تھے غار میں سے، پاؤں نظر آ گئے تھے. ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اگر یہ جھک کے دیکھ لیا نا تو بس پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر
اس لیے گھبرائے، غم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لا ابو بکر گھبرانا، اور یہ تو آپ آئے ہیں بچانے والا پہلی ساتھ ہے ہمارے، گھبرانا۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینہ کو علیہ اس پہ، یہ حاض میرے علیہ کی اس حضرات تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق پہ یہ سکینہ نازل ہوئی جی، کیونکہ غمگین یہی تھے، اللہ کے نبی تو غمگین نہیں تھے، وہ تو مطمئن تھے اللہ کے نبی، غم ان کو ہوا تو ان کا غم دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان پہ سکینہ نازل کی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں حاض میری اللہ کے نبی کی طرف ہے، یعنی اللہ کے اپنے نبی پہ سکینہ نازل کی، اللہ نے اپنے نبی پہ سکینہ نازل کی، پھر اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو تسکین دی، گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور پھر قوت دی اللہ نے اس کو یعنی رسول کو، بجنود ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتے نازل فرمائے اللہ پاک نے، جس طرح بدر میں، احد میں اور جنگوں میں، اس طرح اپنا ہجرت کی رات غار ثور پہ جو بے ایمان کافر آئے تو اللہ پاک نے کیا فرمائے، اپنے لشکر فرشتوں کے نازل فرمائے، اور پھر کیا ہوا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کر دیا اللہ نے ان لوگوں کلمے کو جنہوں نے کفر کیا نیچے، جو ان کی تدبیریں تھیں نبی کو ختم کرنے کی، وہ ساری تدبیریں پروگرام منصوبے کیا کر دیے، مٹی میں ملا دیے، نیچے کر دیے، کس نے کیے، اللہ نبی نے نہیں، ابو بکر صدیق نے کس نے کیے، کافروں کی تدبیروں کو ناکام فیل کس نے کیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خیر و عافیت کے ساتھ مدینے پہنچا دیا، اور وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہے، اللہ کی توحید والا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے، یہ بلند و بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے، جس کو چاہے غلبہ دے کے عزت عطا کرتے، اور حکیم ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پہ اللہ پاک جس کی چاہے ذرائع کے ساتھ مدد کر دے، جس کی چاہے بغیر ذرائع کی مدد کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ حکیم ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم اللہ کے رستے میں، پھر آیت آ گئی، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، پیچھے نہیں ہٹنا، میرے نبی کے صحابیوں، یہ کس کو حکم، تو نبی صاحب لے گی حکم قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو، نکلو اللہ کے رستے میں، ہلکے ہو، بوڑھے ہو پھر بھی نکلو، سکالا جوان ہو پھر بھی نکلو، غریب ہو پھر بھی نکلو، امیر ہو پھر بھی نکلو، بیمار ہو پھر بھی نکلو، تندرست ہو پھر بھی نکلو، پیدل ہو نکلو، سواری پہ نکلو، ہر حال میں نکلو اللہ کے راستے میں، کیا کرو، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بیٹھنا بہتر نہیں، بیٹھنا بہتر نہیں، گرمی سے گھبرا کے، تنگی سے، پھلوں کے لیے بکھا، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مال جان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، میرے نبی کے صحابہ، ذالکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جہاد کے ثواب کا پتہ ہے، جہاد نہ کرنے کے عذاب کو جانتے ہو، پھر کیا کرو، جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد پھر 30,000 صحابہ کرام یا 40,000 صحابہ کرام یہ تیار ہو گئے جنگ میں، پہلے تو پریشانی آ رہی تھی، لیکن 30,000 تک کچھ 40,000 صحابہ کرام یہ تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے کی، ان آیتوں کے نزول کے بعد پھر اللہ کے نبی اپنے اس لشکر کو لے کے، فوج کو لے کے، صحابیوں کو وہاں گئے ہیں، تبوک کے مقام پہ وہاں پہنچے اللہ کے نبی، جب رومی بادشاہ ہرقل جو تھا نا، اس کو پتہ چلا تھا 1000 میل سفر کر کے آگے لڑ رہے اور اتنے آگے ہم نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے، وہ مروب ہو گیا، اللہ نے روب ڈال دیا مسلمانوں، بھاگ گیا میدان چھوڑ، نہیں لڑائی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند روز قیام فرمایا تبوک کے مقام پہ، وہ آئی نہیں ہے، پھر جب نہیں کوئی آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پھر یہی رومی عیسائی جی اللہ پاک نے حضرت عمر کے دور پہ ان پہ فتح دی، اللہ پاک نے یہ رومی عیسائیوں پہ اللہ پاک صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں فتح کیا، اور یہ کسرا تھا، یہ بھی بہت ایران کی حکومت، اس کے نیچے بڑی حکومتیں تھیں، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کسرا، ایران وغیرہ جو ہے، ان کو اللہ نے عثمان کے دور میں فتح دی، جب یہ دو بڑی طاقتیں جس طرح امریکہ برطانیہ یہ ان سے بڑی تھی جی، تو وہ باقی جو شرکیہ کفریہ تھا وہ ان کے تابع سر، جب یہ فتح ہو گئے سارے ہی فتح ہو گئے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اللہ کا دین غالب آ گیا ساری دنیا پہ، پھر بھائی جس طرح مسلمان یہ قرآن چھوڑ دے گئے، پھر تنزل کی طرف، پستی کی طرف، پھر
کفر غالب آتا ہے. پہلے قرآن پڑھتے تھے نبی کے صحابہ مسلمان، عمل کرتے تھے تو بڑھتے جاتے تھے، کفر شرک پہ بڑھتے گئے. آدھی دنیا سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان 19 سال حکومت کی ہے انہوں نے. امیر معاویہ رضی اللہ 19 سال. اب جو کہتے ہیں کٹ کے حکومت کی، ڈٹ کے. جو شرارتی تھے نا، شرارتی کے دور میں وہ سارے پکڑے. امیر معاویہ پکڑے اندر کر جو شرارت کرتے تھے حضرت علی کے دور میں، عثمان کے دور میں، وہ سارے ہی پکڑ لیے، سارے شرارتی لوگ. بس شرارتی رہا کوئی نہیں. جو اندرونی شرارت ہو گئی اس کا بڑا، باہر کتا بھونک رہا ہے اس کا کوئی نہیں، اندر ہی بھونک رہا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اندر میں شرارت ہوتی ہے تو اندر کی شرارت ختم ہو گئی تو بس پھر الحمدللہ بس بڑھتے گئے مسلمان، بڑھتے گئے. اقبال کہتا ہے دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. پھر جی دجلہ، دریائے دجلہ میں گھوڑوں کے صحابہ کرام پار کرتے. دجلہ دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا آ گیا، نبی کے صحابہ نکلے وہ اللہ کے رستے میں. کیا کرے بھائی؟ دریا سے کہو دریا تو بھی معمور من اللہ ہے، ہم بھی معمور من اللہ ہے. تو بھی اللہ کے حکم سے، ہم بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے آؤ، سارے گھوڑے ڈال دیے صحابہ کرام. تھوڑا تھوڑا پانی آیا، گھوڑوں سے بھی نیچے پانی آیا تھوڑا تھوڑا. جی سارے صحابہ نکل گئے. کچھ حضرات کہتے ہیں جب صحابہ کرام وہ دریائے دجلہ عراق میں ہے یہ پار کر رہے تھے نا، تو ایسے معلوم ہوتے نبی کے صحابہ جیسے کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو. اللہ ایسے معلوم ہوتے تھے. ایک صحابی کا پیالہ گر گیا دریا میں، پانی پینے کے لیے رکھا تھا پیالہ. تو دریا سے کہا دریا تو نے میرا پیالہ لے لیا ہے، میں اللہ کے راستے میں شکایت کروں گا دن قیامت کے. وہ دریا کی چھل آئی موج پیالہ بات پائی تو پیالہ کھانا، میں منہ کالا نہیں اپنا کرنا پیالے واسطے، تو لے جا اپنا، تو شکایت نہ لائی میرے لیے پھڑ پیالہ. اے من کان للہ قاد اللہ بھائی، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بن جاؤ. آپ دیکھ لو انشاءاللہ یہ بہاریں دیکھو گے کچھ نہ کچھ تم بھی انشاءاللہ بن جاؤ. قرآن کے بن جاؤ، قرآن کا قبول کر لو، قرآن کو دل سے، اوپر سے نہیں. یہ جو معنی مفہوم بیان ہے اسے دل میں اتارو. ہاں جی پھر اس پہ عمل کرو، بار بار اس کو ریپیٹ کرو، سوچو کیا پڑھا ہے ہم نے آگے کا، کیا معنی کہاں سے شروع ہوئے تھے، کیسی آتی ہیں کہ آخر میں گئی، سارا بار بار دوہراؤ بار بار، انشاءاللہ تم عالم بن جاؤ گے. یہاں سے اور عالم کچھ نہیں ہوتے ہیں تو قرآن سمجھ لے، اللہ سمجھا دے، قرآن کا علم آ جائے، قرآن کا عالم اللہ اس کو بنا دیتا ہے. اسی سے انشاءاللہ لوگ قرآن جا کے بڑے بڑے مدرسوں میں سمجھتے ہیں، اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو کئی فکر ہیں، کئی پریشانیاں، بچا کے کئی ہنجی چلتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے یہ پتہ لے. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں، بس اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی کا ڈر ہے ہی نہیں. انشاءاللہ قرآن بیان ہو رہا ہے الحمدللہ بھائیو، اس کو قبول کر لو، اس کو پسند کر لو. سینوں میں جب بیٹھو دل کھول کے بیٹھو، حاضر ہو کے. اگر دھیان ادھر گیا قرآن مفہوم تو بیان ہو جائے، گزر جائے گا سارے کا سارا. اس کو ایک کان سے دوسرے کان سے اس کو اندر دماغ میں بٹھاؤ بھائیو، یہ قرآن ہے، اللہ کلام ہے. گھر جا کے اس کو دوہراؤ، چار پائی پہ لیٹ کے تازہ تازہ پڑھاؤ، کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جائے گا. جب اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، ہم نے قرآن میں اللہ کا یہ حکم پڑھے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے. اپنے دوستوں کو سناؤ، اپنے احباب کو سناؤ، اور اس کی دعوت بھی دو قرآن کی. آؤ بھائی ماشاء اللہ اتنے 40-45 ہمارے اسٹوڈنٹ ہو گئے ماشاء اللہ. تو نہیں بھی آتے نظر کر جاتے ہیں، تو اتنے کو اور ہو گئے انشاءاللہ. اللہ مسجد بھر دے گی. جب مسجد بھر گئی تو پھر میری تیاری ہے الحمدللہ. پھر میری تیاری ہے، میرا اللہ سے وعدہ، دعائیں کرتا ہوں، وعدہ کے دعائیں کرتا ہوں، اللہ پاک جب تک تیری مسجد، تیرا گھر قرآن کے سرور نہ بھر جائے اللہ میں مروں، مجھے موت یہ دیکھ کے مروں. بس میری یہی خواہش ہے انشاءاللہ. اگر پوری ہوگی انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ. یہ میدان میں مر بھی گیا انشاءاللہ، مجھے امید ہے یہ قرآن کلاس انشاءاللہ اللہ چلائے گا اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اچھا ایک بات اور ہے بھائی کہ آج صبح سے نا نماز کا معنی مفہوم شروع ہو گیا بیان کرنا. آج اللہ اکبر کے متعلق، کل کو اللہ اکبر کے متعلق بیان ہوگا. تو نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا کہتے ہیں ہم، اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اللہ سے وعدے کیسے کرتے ہیں، اللہ سے کیسے مانگتے ہیں، یہ سارا بیان ہو شروع ہوگا انشاءاللہ. 5-10 منٹ یہ بیان ہوگا ہر روز. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تمام ساتھی ہمارے حضرات جو ہیں یہ بھی اس کو سن لیں، معنی میں. پھر جب نماز پڑھیں انشاءاللہ پھر اور ہی لذت محسوس کرو گے انشاءاللہ، سرور آئے گا تم کو،
اللہ اکبر سبحان اللہ کی سارا سورہ فاتحہ سنی اللہ لمن حمدہ، یہ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو میری عرض یہی آپ سے سب حضرات با جماعت نماز پڑھیں، ایک تو با جماعت نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ 5-7 میری نماز کا سارا پھر اگلے دن اگلے سارے انشاءاللہ اللہ اکبر سے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جائیں گے انشاءاللہ، یہ سارا آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ کیوں بھی یہ مشورہ میرا صحیح ہے کہ نہ؟ کون کون آئے گا مجھے بتلا بھی لو، ہاتھ کھڑے کر کے بتلا، میں جو نہیں آ سکتا بھائی وہ معذور ہے، ٹھیک ہے، آؤ گے نا سارے ساتھی؟ ہاں انشاءاللہ معنی مفہوم سمجھو گے انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور نماز پڑھو گے انشاءاللہ پتہ لگے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب جی 5 منٹ نا ترجمے کے بعد ٹائم دے دیا کریں، چلیں ہم ادھر سمجھ لیا کریں گے، ہمیں آنا ہوتا دور سے ہمارا فائدہ ہو جائے۔ اچھا نہیں وہ سمجھائیں گے زیادہ ہوتے ہیں نماز کا معنی مفہوم۔ ہاں 5 منٹ دے دیں ترجمے کے بعد 5 منٹ پڑھا بات پتہ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی۔ میں بیمار بندہ آہی چلتا رہے نا، پچھلے سال پتہ 1 مہینہ پتہ ہے نا، یہ تو پڑھا گیا تھا 35 منٹ پڑھایا کوئی شے نہیں، جب بہندا 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 پتہ نہیں کی ہوا نہ گفتگو ہوتی تھی، بولا بھی نہیں جاتا، ڈاکٹر کے پاس لے 1 مہینہ چھٹیاں کرنی ہیں، تو پار ہونا ہے بندہ، ایک پنڈ من بدل اٹھا سکتا ہے نا، تو 2 من لگتے ہوتے۔ یہ جڑا ہے نا یہ ترجمہ، یہ 4 گھنٹے مطالعہ، 4 گھنٹے سے بھی زائد ہے۔ ہاں جی وہ آیتیں کیسی ایسی آتی ہیں کہ 2 آیتیں پہ گھنٹہ گھنٹہ لگا آدھا گھنٹہ، یہ کریں گے انشاءاللہ، آگے کوئی نہیں سمجھاؤں گے تمہیں بھی، لیکن جڑے ساتھی اتنے آتے یہ آؤ نا، کیوں بھائی جڑے ساتھی یہاں ہیں کالونی میں رہتے اور آ سکتے ہیں اور غیر حاضری کرتے وہ تو آئے نا، وہ نہیں پھر وہ اٹھنا پڑے گا انشاءاللہ، اٹھنا پڑے گا، جی نانا آئے ہوں بھی وعدہ کر کے پھر اگلے دن آنے ہی انشاءاللہ شام میں کیا آخر پوچھا گیا انشاءاللہ، کیوں بھائی ٹھیک ہے نا میرا مشورہ؟ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کا معنی مفہوم، پھر نماز کا ہی پتہ چل رہا ہے معنی مفہوم، ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، جب آپ کے ذہن نشین ہو گیا سارے کا سارا، جب نماز صرف پڑھو گے نا تم انشاءاللہ پھر اور ہی سرور آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں نماز الفاظ کے قاری صاحب نے الفاظ یاد کرائے ہیں، وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، تو نہیں کہ ساتھی آئے الفاظ، تو انشاءاللہ معنی مفہوم بیان ہو رہا، آج سے شروع ہو گیا، کل کو بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سمیع اللہ لمن، یہ سارا انشاءاللہ سلام کر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں میری ریکویسٹ ہے سب سے، میں ریکویسٹیں نہیں کرتا لیکن دین کے لیے قرآن کے لیے میں حاضر ہوں، ریکویسٹیں پہ 100 ریکویسٹیں بھی کرنی پڑے، میری عرض ہے آپ کے آگے، اس میں آپ کا بڑا ہی فائدہ ہے، بڑی بلائی ہے، یہ سارا نماز کا مان تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اترے گا انشاءاللہ دماغ کے اندر، جب پتہ لگ گیا آپ کو قرآن کے معنی مفہوم کا انشاءاللہ، پھر یہاں اور ہی سلسلہ اور ہی انشاءاللہ سرور آئے گا، لذت آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ سارے تیار ہیں نا بھائی، اس میں پکا وعدہ کریں گے، تیرا خطرہ اور کوئی نہیں، پکا وعدہ کریں گے، آنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا، آنا ہے نا، اللہ کو اچھا ترجمہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تو کیا ہے واسطے تمہارے کہ جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے نکلو اللہ کے راستے میں تو بوجھ لو ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات، کیا راضی ہو گئے تم ساتھ دنیا کی زندگی کے آخرت سے، ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، اللہ کہہ رہا ہے بھائیو، ومن اللہ اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات کیا ہے، سچی نہیں، سب سے سچی، اتنی سچی ہے، اتنی سچی، کوئی ایسی اتنی بات سچی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سچی ہے، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، جو فرما دیا ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، یاد رکھو یہ سچ ہے جو اللہ، ما متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان جو فی الآخر، آخر کے مقابلے اللہ قلیل، کیا ہے، قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، اللہ تنفروا، اگر نہیں تم اللہ کے راستے نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا اللہ تم کو دردناک عذاب، استغفر اللہ ویستغفر، یہ نبی کے صحابیوں کہا جا رہا ہے، اسی وقت جب قرآن وہی تھے نا، ہم تو نہیں تھے لیکن ہم بھی آ جائیں گے پھر ساتھ میں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا دوسری قوم کو تمہاری جگہ، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے تم اللہ کو کچھ بھی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہیں تم اس کی مدد کرو گے رسول کی، مَا تَحْتَ الْأَسْبَابِ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اس تحقیق مدد کی اللہ نے اس کی، اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو لوگ، ان لوگوں نے کفر کیا مکے سے، ثانی اثنین، دوسرے سے دو میں سے، اذ ہما فی، جب کہ دونوں غار میں تھے،
اذ یقول لصاحبہ، ہاں جی حضرت علی کہاں تھے ہجرت کی رات؟ نبی کے بستر پہ۔ ابوبکر صدیق کہاں تھے؟ غار میں۔ میرے بھائیوں بستر کا ذکر نہیں ہے، غار کا ذکر غار کے اندر موجود ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب فرمان کے واسطے صاحب کے لا تحزن، کہ نہ غم کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینت، پس نازل کہ اللہ نے اپنی سکینہ کو علیہ اوپر اس کے، وائید اور مد کی اس کا اوپر دی اس کو، جنود لم ترو، ایسے لشکروں کے ساتھ کہ لم تر، تم نے ان کو نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچے، مٹی میں ملا دیا ان کی تدبیریں بے ایمانوں کی، اور وہ کلمۃ اللہ ہی، اللہ کلمہ کیا ہے؟ بلند و بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، کوچ کرو تم، نکلو تم اللہ کے راستے میں، خفافا ہلکے، وثقالا بوجھے، وجاہدوا باموالکم، جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں میں، اپنے نفسوں میں اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جزاکم اللہ بھائی واسطہ۔ صدق اللہ۔ پٹی صاحب کا پتا کرنا کافی دنوں تو پانی رہے نماز ٹائم آتے ہیں مہینہ ہی ہو گیا تقریباً۔ نماز